وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے۔ معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس آیت کریمہ کے ظاہر سے کسی کو دھوکہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کا محتاج ہے۔ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ اس آیت کریمہ کے ظاہر سے کوئی یہ نہ سوچے کہ جس طرح ہم کمزور ہیں، ہمیں دوسروں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، ہم جب بیمار پڑتے ہیں تو ہمیں دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے، جب ہم گر جاتے ہیں تو دوسروں کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، ہم تھک جاتے ہیں تو ہمیں کسی کے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ جس طرح ہم کمزور ہوتے ہیں، تھکتے ہیں، گرتے ہیں اور ہمیں دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھی تھک جاتا ہوگا، اللہ بھی کمزور ہو جاتا ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کا محتاج ہے۔ نعوذ باللہ ایسا کوئی نہ سوچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت و طاقت کا اظہار یوں فرمایا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم۔ جب انسان بہت زیادہ تھکاوٹ کا شکار ہو جائے اور نیند کا غلبہ ہونے لگے تو اسے اونگ آتی ہے، منہ کھلتا ہے نیند آنے سے پہلے پہلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کو اس ذات کا نام ہے جس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ ہم تھکتے ہیں، نیند آنے سے پہلے ہمیں اونگ آتی ہے، یعنی منہ کھلتا ہے، نیند کی علامت پہچانی جاتی ہے وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کائنات کے چلانے میں تھکتا بھی نہیں اور اونگ بھی نہیں آتی، نہ اللہ کو نیند آتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس حالت میں ہے سدا ہمیشہ اسی حالت میں تھا، اسی حالت میں ہے اور اسی حالت میں رہے گا۔ لم یزل ولا یزال، ہمیشہ اللہ کی ایک ہی حالت ہے۔ پھر اللہ تعالی ہماری مدد کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں، نہ اللہ تعالی ہماری مدد چاہتا ہے، نہ ہم اللہ کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو ان تنصروا اللہ، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے احکام پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس آیت کریمہ کے ظاہر پر ہمیں نہیں جانا ہے، اس کے معنی اور مفہوم پر جانا ہے، اس کی تفسیر پر جانا ہے۔ جو دین ہیں، دین کے احکام ہیں، اجزاء دین ہیں، ہم ان احکامات پر چلیں گے، عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔ جو دین پر چلنا چاہے گا اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، اور جو دین پر چلنا ہی نہ چاہے، جو دین پر نہ چلے، اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں۔ تو اس آیت کریمہ کا مطلب یہی ہوا کہ تم اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے احکام پر چلو گے، اللہ کی فرما برداری کرو گے،
صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلو گے، سنت رسول کے مطابق عمل کرو گے تو اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ اور یہ آج کی بات نہیں، جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے ہر نبی میں، شریعت میں یہ باتیں کہی گئی ہیں۔ جس نبی کی امت نے اس نبی کی بات مانی، اللہ کی طرف سے رحمت و نصرت آئی ہے۔ جس نبی کی امت نے، حواریین نے اپنے نبی کی اتباع کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اوج ثریا تک پہنچایا، ترقی کی منازل ان کو طے کرائے، اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے وہ نمونہ بنے۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد سلسلہ چلتا رہا، آخر الزمان نبی اعظم، پیغمبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ رک گیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، تو جو پچھلے انبیاء علیہم السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے تھے، اس سے بہت زیادہ وعدے اور بشارتیں اپنے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وعدے بیان فرمائے ہیں۔ تو اسی اللہ نے اپنے محبوب کے امتوں سے کہا ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی خدمت کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اور دین کی مدد کرنے کا مطلب ہے دین کے احکام پر چلنا، سنت و شریعت کے مطابق عمل کرنا۔ اگر تم دین پر عمل کرو گے، احکام شریعت پر عمل کرو گے، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ صحابہ کرام سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا کیا ہے۔ جس نے بھی اللہ کے وعدے پر یقین کیا، جس نے بھی اللہ کے وعدے پر ایمان رکھا، اللہ کی طرف سے وہ وعدہ اترا، اپنی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ آج بھی اللہ کی طرف سے یہ وعدے ادا ہو رہے ہیں، پورے ہو رہے ہیں۔ جس نے بھی اللہ پر یقین رکھا، اللہ نے اس کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بہت سارے احکامات دیے ہیں۔ ان احکامات پر عمل کرنے والا بندہ اللہ کو بڑا پیارا ہے، اللہ کو بڑا محبوب ہے، اور اللہ کے احکام میں ہی دنیا اور آخرت کی سلامتی ہے، بھلائی ہے، کامیابی ہے۔ اگر ہماری نظروں میں یہ نظر آ رہا ہے، دکھ رہا ہے کہ دنیا والے ترقی کر رہے ہیں اور دین پر عمل بھی نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے، اس کو ہم ترقی نہیں کہہ سکتے۔ ترقی وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے برقرار ہو۔ اگر کوئی آدمی جس کی لاٹری اٹھ جائے اور راتوں رات وہ کروڑ پتی ہو جائے، وہ مالدار ہے؟ وہ تو اچانک ایسا ہو گیا، پھر وہ دولت ختم ہو جائے گی۔ لیکن وہ جو ایماندار ہے، جو محنتی ہے، جائز طریقے سے اس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، تو وہ مال اس کے لیے دنیا میں بھی نیک نامی کا ذریعہ اور آخرت میں بھی نیک نامی کا ذریعہ، اور اس مال کے ذریعے سے اسے سکون حاصل ہوگا۔ جو فری میں دولت آتی ہے، مفت میں دولت آتی ہے، اس سے انسان کو سکون نہیں ملتا۔ جو کسی کو دھوکے سے دولت حاصل ہوتی ہے، اس سے انسان کو سکون نہیں ملتا۔ آپ محنت کریں، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ محنت کر کے اگر آپ نے 100 روپے کمائے ہیں، یہ 100 روپے آپ کے لیے، آپ کے بدن کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے اور آپ کے آل اولاد کے لیے باعث خیر ہے۔ اس مال کے مقابلے میں جو آپ کسی کو دھوکہ دے کر مال جمع کرتے ہیں، کسی کو دھوکہ دے کر 1000 روپے آپ، لاکھ روپے آپ جمع کر لیں، اس مال سے نہ آپ کو فائدہ ہے، نہ آپ کے بدن کو فائدہ ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بدن کی پرورش
حرام مال سے ہو رہی ہو، جس بدن کی پرورش حرام مال سے ہو رہی ہو، اس بدن کے لیے جہنم کی آگ مناسب ہے۔ جس بدن کے اندر خون کا قطرہ حرام لقمے سے اور حرام روزی سے، حرام کا کھانا کھا کر اس سے خون کا قطرہ گردش کر رہا ہو اور جسم نشو و نما پا رہا ہو، اس جسم کے لیے آگ، جہنم کی آگ مناسب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کر دیا، صاف کر دیا۔ تو جس مال میں آدمی اطمینان سے، حلال طریقے سے مال و دولت کو جمع کرے، وہ مال اس کے لیے باعث فرحت ہے، باعث صحت ہے، باعث سلامتی ہے، دنیا میں بھی نیک نامی اور آخرت میں بھی نیک نامی ہے۔ ورنہ دنیا میں جو ہمیں مالدار نظر آ رہے ہیں اور اچانک جو مال جمع کر لیتے ہیں بغیر محنت کے، حرام طریقے سے، کسی کو دھوکہ دے کر، ناپ تول میں کمی بیشی کر کے، وعدہ خلافی کر کے، چوری کر کے، ان مالوں سے اس کی زندگی میں کوئی برکت نہیں آتی۔ چہرے پہ آپ دیکھیں گے ویرانی ٹپکتی ہے، نحوست ٹپکتی ہے ایسے چہروں پر جس چہرے سے آدمی کو حرام مال کی طرف لے کر جائے اور حرام مال اس کو حاصل ہو جائے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقہ ہمیں دیا ہے زندگی گزارنے کا، اس طریقے کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں اور اگر ہماری نظر میں کچھ نقصان نظر آ رہا ہو تو وہ در حقیقت نقصان نہیں ہے، اور اگر حرام طریقے سے ہم زندگی گزاریں اور ہماری نظر میں کچھ نفع دکھ رہا ہو تو وہ خوشی کی بات نہیں، وہ استدراج ہے، وہ ڈھیل ہے۔ اللہ کی طرف سے وہ رسی جب کھینچی جائے گی ایک لمحے کے لیے فرصت نہیں ملے گی اور سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ رجب کے تعلق سے بات ہوگی۔ رجب یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور جب رجب کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تو آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے چاند دیکھنے کے بعد یہ اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک مجھے پہنچا دے، رمضان تک میری زندگی دراز فرما دے۔ تو رجب اور شعبان یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اترنے کا مہینہ ہے، اور رمضان میں برکتیں برسنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کی طرف سے رجب اور شعبان میں بہت برکتیں اترتی ہیں، اور رمضان میں ایک گویا اس کی بارش برستی ہے۔ تو رمضان میں اصل اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں، بارش ہوتی ہے، لیکن رمضان سے پہلے یہ 2 مہینے بھی بہت برکتوں والا مہینہ شمار ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی رجب کے مہینے سے دعا فرمانا شروع کر دیتے تھے۔ رجب کے مہینے میں شریعت کے اعتبار سے کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو شریعت نے طے کیا ہو کہ یہی کرنا چاہیے، نہ کوئی خاص روزہ ہے، نہ کوئی خاص نماز ہے کہ رجب کے مہینے میں یہ عبادت ہونی چاہیے، طے نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے۔ اللہ نے یہ فرما دیا کہ رجب کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، اب اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے جو جتنی کوشش کرے گا اسے برکتیں حاصل ہوں گی۔ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو منع نہیں ہے، لیکن خاص طور سے اپنی عادت بنا لینا کہ ہر سال رجب کے مہینے میں وہ روزہ رکھتا ہے تو یہ غلط ہے، اپنی عادت نہیں بنا لینا چاہیے۔ ہاں اگر کسی کی عادت ہے ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کی، جو ایام 20 کہلاتے ہیں، ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنا، یہ ایام 20 کے روزے یہ مسنون ہیں، تو اگر کوئی شخص ہر مہینے میں رکھتا آیا
اور رجب کے مہینے میں بھی 3 دن کے روزے رکھے وہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے 27 رجب جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو 27 رجب کو معراج نصیب ہوئی تھی، معراج میں آپ کو بلایا گیا تھا، معراج ہوئی تھی، تو اس دن لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو جان بوجھ کر خاص طور سے اپنی عادت بنا لینا اس کو منع کیا گیا ہے۔ رجب اللہ کی طرف سے برکت والا مہینہ ہے، آپ کی مرضی ہے لا علی التعیین، بغیر کسی تخصیص کے، بغیر کسی مینشن کے آپ کسی دن بھی روزہ رکھیں۔ ہاں اگر کسی کے اندر یہ عادت تھی کہ ہر مہینے میں وہ 2 روزے یا 3 روزے رکھا کرتے تھے اور اتفاق سے جس دن ان کی عادت تھی اس دن 27 تاریخ آ گئی رجب کی، تو ہر مہینے کی چونکہ ان کی عادت بنی ہوئی تھی تو رجب کے اندر بھی 27 تاریخ آ گئی ان کی عادت کے مطابق، تو اب اگر وہ روزہ رکھے تو جائز ہے چونکہ ان کی پہلے سے عادت بنی آ رہی ہے۔ لیکن اگر کسی کی عادت نہیں ہے اور وہ جان بوجھ کر تخصیص کے ساتھ 27 رجب کی اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کو شریعت میں زیادتی کہا گیا ہے اور اس کو منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں کچھ لوگوں نے اسی طرح سے رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا شروع کیا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو ان کی ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر کے حصے پہ مارتے تھے اور کہتے تھے میرے سامنے تو کھا کے بتا کہ تو روزہ نہیں رکھا ہے، میرے سامنے دسترخوان پر تو کھا تاکہ مجھے پتا چلے کہ تو روزہ نہیں ہے۔ اصل میں کیا ہے، شریعت کے مزاج کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے نبی اور آپ کو روحانی طاقت اللہ تعالیٰ نے بے شمار عطا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام رات بھر کبھی کبھی عبادت کیا کرتے، کبھی روزہ رکھتے اور لوگ سمجھتے کہ اب آپ افطار نہیں کریں گے، کنٹینیو مسلسل روزے رکھتے، لیکن امت کے لیے آپ نے فرمایا کہ تم ایسا نہ کرنا، مجھے اللہ کھلاتا ہے، مجھے اللہ پلاتا ہے، اللہ کی طرف سے مجھے روزی ملتی ہے، تو میرے لیے جو میں عمل کرتا ہوں مشقت والا عمل تم اس کی تاب نہیں لا سکتے، تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، لہذا تم میری اس میں اتباع نہ کرنا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں تراویح کے تعلق سے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ آپ نے ایک دن تراویح پڑھی تو صحابہ کرام پیچھے صف لگا کر کھڑے ہو گئے، دوسرے دن آپ نے دیکھا، دوسرے دن بھی آپ نے صحابہ کرام کی دلچسپی کو دیکھا کہ صف لگا کر کھڑے ہو گئے، تو تیسرے دن آپ نے وہ نماز نہیں پڑھی۔ لوگوں کی دلچسپی کو دیکھ کر آپ نے یہ گمان کیا کہ اگر میں اسی طرح سے نماز پڑھتا رہوں گا اور جماعت قائم ہوتی رہے گی تو کہیں اللہ کی طرف سے یہ فرض اور واجب نہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے یہ سوچ کر کہ اگر یہ واجب ہو گئی تو ہماری امت کے لیے پریشانی کا سبب بنے گا، تو آپ نے امت پر رحم کرتے ہوئے آپ نے ناغہ فرما دیا تاکہ یہ ہماری امت پر اللہ کی طرف سے لازم نہ ہو جائے۔ تو امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر اللہ کی طرف سے رحمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل مہربانی کہ آپ نے اس تراویح کو فرض ہونے سے کم روک لیا، ورنہ صحابہ کرام کی دلچسپی کو دیکھ کر اللہ کی طرف سے کہیں فرض نہ ہو جاتا۔ تو شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جو چیز جہاں ہے اس کو وہی رکھا جائے، اوریجنل رہنا چاہیے، اس میں کسی بھی طرح سے اونچ نیچ اور مکسنگ نہیں ہونا چاہیے۔ جو چیز فرض ہے وہ فرض رہے، جو واجب ہے وہ واجب رہے، اور جو نفل ہے جو سنت ہے وہ اس کے درجے میں رہے۔ کسی کے درجے کو بڑھا دینا، کسی کے درجے کو گھٹا دینا یہ شریعت میں منع ہے۔ تو روزے کے تعلق سے جو روزہ اللہ تعالیٰ نے عام رکھا ہے کسی کے لیے لازم نہیں ہے، کسی مہینے میں کوئی روزہ رکھنا لازم نہیں ہے،
فرض نہیں ہے سوائے رمضان میں فرض روزے کے۔ کوئی روزہ فرض ہے؟ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے اوپر کوئی چیز فرض کر لے، شریعت میں اس کو منع کیا گیا۔ جو چیز شریعت میں فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اس کو آپ فرض کیوں کرتے ہیں؟ چنانچہ کوئی پیر ہی کیوں نہ ہو، کوئی اللہ کا ولی ہی کیوں نہ ہو، احکام شریعت میں کوئی چیز فرض نہیں کر سکتا، یا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اسے یہ کرنا ہے ہر حال میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجب کے مہینے میں کوئی عبادت مقرر نہیں فرمائی ہے کہ یہ روزہ رکھنا ضروری ہے یا یہ نماز اتنی رکعت پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کوئی پڑھتا ہے عبادت سمجھ کر اور عادت نہیں بنا لیتا، اس کی اجازت ہے۔ بس اس رجب کے مہینے کی فضیلت یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، لیکن تعیین نہیں ہے، تخصیص نہیں ہے کہ اتنی نماز ہونی چاہیے اور اس تاریخ کا روزہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجب کے مہینے کو بڑی فضیلت بخشی ہے، اور ہمیں رمضان کی تیاری اسی مہینے سے شروع کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے۔ رجب کے بعد شعبان کا مہینہ، شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ، گویا رمضان کی یہ تمہید ہے۔ رمضان سے پہلے یہ 2 مہینے تیاری کے لیے ہیں، اپنے نظام الاوقات کو بنانے کے لیے، اپنے مزاج کو بنانے کے لیے، اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 مہینے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ مزاج بنائیے کہ رمضان ہمیں کس طرح سے گزارنا ہے۔ اللہ کے سامنے ہمیں رونے، اللہ کے سامنے ہمیں کھڑے ہونے کے لیے ہمیں اسی مہینے سے اپنی پریکٹس کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک حکم دیا ہے پردے کے تعلق سے۔ آج کل پوری دنیا میں اور خاص طور سے پورے ہندوستان میں ایک مسئلہ جو بہت تیزی کے ساتھ جنگل کی آگ کی طرح سے جو مسئلہ اٹھا ہے، وہ ہے حجاب اور پردے کے تعلق سے۔ دنیا میں جو بھی کچھ ہوتا ہے اس کو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اسلام کے تعلق سے اگر کوئی بات آتی ہے تو وہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے۔ اصل میں کیا ہے؟ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شروع میں کہ اسلام اجنبی تھا، کوئی جاننے والا نہ تھا۔ اسلام اجنبی تھا، کوئی جاننے والا نہ تھا، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام اجنبی بن جائے گا۔ اسلام اجنبی تھا، اب دھیرے دھیرے اسلام اجنبی کی طرف آ رہا ہے۔ ساری باتیں 1400 سال سے چل رہی ہیں، لیکن آج اگر کوئی بات اسلام کی کہی جاتی ہے تو لوگ آنکھیں پھاڑ کر حیران ہو کر سوچتے ہیں اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، اچھا یہ اسلام کا حکم ہے۔ اجنبیت اور حیرانی کے ساتھ یہ سوال کرتے ہیں اچھا ایسا ہے کیا؟ تو اسلام اجنبی تھا اور اسلام دھیرے دھیرے اجنبی کی طرف، اجنبیت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور میرے دوستو، اگر غیروں کی طرف سے اگر یہ سوال ہوتا، یہ شکایت ہوتی تو کوئی زیادہ افسوس نہ تھا۔ ہمارے مسلمانوں کی طرف سے اس پر سوال ہوتے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ پردہ اور حجاب کیا ضروری چیز ہے؟ ابھی یہ جو مسئلہ اٹھا ہے، کرناٹک کے کئی کالجوں میں مسلم اسٹوڈنٹس کے لیے، طالبات کے لیے پردے کا مسئلہ اٹھا ہے، اور پوری دنیا میں یہ مسئلہ اڑپی اور منڈیا کے کالج کے اندر جو معاملہ پیش آیا ہے یہ پوری دنیا میں عام ہو گیا ہے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ پردے کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ اور وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ 18ویں پارے میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے مرد مومنوں سے اور عورت مومنہ سے دونوں کو وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والے مرد، تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو،
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنہ عورتیں تم بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ یہ دیکھیے بیلنس، دنیا میں جو قانون بنتا ہے صرف عورت سے کہا جاتا ہے کہ تم پورے لباس پہنو، یا اگر کچھ غلطی ہو جاتی ہے، کچھ فساد ہو جاتا ہے، کچھ فتنہ ہو جاتا ہے، کچھ کرائم ہو جاتے ہیں تو عورت ہی کو متہم کیا جاتا ہے اور مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری غلطی ہے، تم نے آدھے بدن کا کپڑا کیوں پہنا، تم نے اپنے بدن کی نمائش کیوں کی، عورت کو کہا جاتا ہے۔ لیکن افسوس ہے اس اندھے قانون پر کہ تم نے صرف عورت کو مورد الزام ٹھہرایا۔ مخلوط تعلیم کا انتظام ہمارے یہاں ہے، مرد اور عورت، لڑکے اور لڑکیاں آپس میں مل کر پڑھیں گے، ہر محکمے میں مخلوط مرد اور عورت ڈیوٹی کریں گے، یہ دنیا کا قانون ہے۔ اور جب کچھ فتنہ ہوگا تو عورت کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون دیکھیں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے مومن مرد تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ اور وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اے مومنہ عورتیں تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ بیلنس برابر، وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور یہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ٹکراؤ کا کوئی سوال ہی نہیں آئے گا۔ تم اپنی حفاظت کرو، یہ اپنی حفاظت کریں گے۔ اور یہ جو پردے کا تعلق، یہ صرف امت محمدیہ کی بات نہیں، یہ شروع سے چل رہا ہے۔ غیروں کے مذہب میں بھی پردہ ہے، وید میں بھی پردے کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ لکشمن سے کہا گیا تھا کہ تم اپنی سیتا میاں کو دیکھ کے آ جاؤ، سیتا بھابھی کو دیکھ کے آ جاؤ، تو اس نے کہا تھا کہ میں اپنی بھابھی کے پیر کے سوا اور دوسرے بدن کو میں نے آج تک دیکھا نہیں ہے۔ پردے کا تعلق وہاں بھی ہے، سکھوں کے درمیان، سکھوں کے معاشرے میں پردہ دیکھیے، مارواڑیوں کے یہاں پردہ دیکھیے، ہر مذہب میں پردہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ صنف نازل عورت، اللہ تعالیٰ نے اس صنف کے اندر یعنی عورت کی ذات کے اندر پردہ رکھا ہے۔ تو پردہ عورت کی فطرت کی چیز ہے۔ شریعت میں اس کو بہت واضح طور پر بیان فرمایا ہے، المرأۃ عورۃ، کہ عورت یہ خود چھپانے کی چیز ہے۔ المرأۃ عورۃ، عورت چھپانے کی چیز ہے۔ تو شریعت محمدیہ میں اس کو بہت اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہے، جتنی دوسرے مذہب میں وضاحت نہیں کی گئی ہے، ہماری شریعت میں وضاحت کی گئی ہے۔ اب ہمیں غیروں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے مسلمانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تم اپنی ماؤں بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو اگر پردے کے اندر نہیں رکھ سکتے، یہ تمہارا قصور ہے۔ شریعت نے پہلے کہا ہے، شریعت میں ساری باتیں آ گئی ہیں، پردے کی حکمت کیا ہے۔ اگر ہم عمل نہیں کرتے یہ ہمارا قصور ہے، اور ہمارے نہ عمل کرنے کی وجہ سے آج غیروں کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ پردہ اسلام میں ضروری چیز نہیں ہے۔ چنانچہ آج وہ یہی دلیل دے رہے ہیں کہ اگر یہ پردے کی چیز ہوتی تو مسلمانوں میں جس طرح نماز کو ضروری سمجھا جاتا ہے، روزہ ضروری سمجھا جاتا ہے، اسی طرح پردہ بھی تو ضروری ہوتا۔ لیکن ہماری مسلم عورتیں بے پردہ رہتی ہیں، شادی بیاہ میں، دوسری تقریبات میں پردے کا لحاظ نہیں ہوتا، تو اس لیے ان کو یہ دلیل مل جاتی ہے کہ مسلمانوں میں پردہ ضروری چیز نہیں ہے، تو کیوں ان کو پردے کے اندر رکھنے کی چھوٹ دی جائے؟ یہ دلیل ان کی طرف سے ہے۔ لیکن شاباش میری وہ بہن جس نے یہ کر کے بتا دیا، اپنے عمل سے بتا دیا، صرف زبان سے نہ کہہ کر اپنے کیریکٹر اور اپنے کردار سے بتا دیا کہ پردہ کتنی چیز ہے۔ اور جس نے اللہ کے لیے پردہ کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پردہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھیے کیسا نوازتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان میں شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہوگا
جس نے اس لڑکی کی اس ادا کو نہ پسند کیا ہو، غیر بھی اس کی اس ادا کو پسند کر رہے ہیں، جس نے ہمت و جرأت کے ساتھ 50-60 RSS کے غنڈوں کے درمیان اور ان کے اسٹوڈنٹس کے درمیان میں، جے شری رام کے نعرے کے درمیان میں ایک اکیلی لڑکی نعرے تکبیر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتی ہے، اس لڑکی کے اندر کون سی طاقت ہوگی؟ ان کے ماں باپ نے ان کو کیسی تربیت دی ہوگی؟ ایسے خطرناک ماحول میں، نازک وقت میں تو مرد بھی ہوتا تو وہ بھی کانپنے لگتا اور زندگی کی بھیک مانگتا کہ مجھے چھوڑ دو، لیکن شاباش اس لڑکی نے جنہوں نے پوری قوم کا سر بلند کر دیا اور اس نے بتا دیا کہ پردہ کتنی اہم چیز ہے، اللہ کے لیے اس نے یہ کام کیا۔ تو ہمیں صرف ایک لڑکی کے اس عمل کی وجہ سے بہت خوش نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ اس لڑکی نے ایسے نازک موقع پر بھی، خطرناک موقع پر بھی پردے کا دامن ہاتھ سے چھوڑا نہیں، اس نے وہاں بھی پردہ کر کے بتایا اور اللہ کے نام کو بلند کر کے بتایا۔ ہم بھی اپنے گھروں میں ایسا ہی ماحول بنائیں، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ کسی بھی موقع پر باطل کے آگے آپ اپنے سر کو نہ جھکائیں، بلکہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو بلند کریں، اللہ کے نام کو بلند کریں۔ میرے دوستو، پردے کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابیہ آئیں، غالباً آپ کی زوج محترمہ تھی، تو ایک آنے کے بعد ایک نابینا صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، تو وہ آپ کی زوج مطہرہ وہ اپنے سر پہ شاید دوپٹہ نہیں رکھی تھی، بے پردہ تھی، سر پہ دوپٹہ نہیں تھا یا چہرہ کھلا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ کر لو۔ تو وہ جانتی تھی کہ یہ نابینا صحابی ہیں، تو انہوں نے پردہ کر لیا، اور وہ صحابی جب چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی اہلیہ نے پوچھا، زوج مطہرہ نے پوچھا کہ وہ نابینا صحابی تھے، وہ تو مجھے نہیں دیکھ رہے تھے، تو میں پردہ کیوں کرنا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ وہ نابینا تھے، وہ تجھے نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن تو دیکھ رہی تھی، یعنی تمہارے پاس تو آنکھ تھی، تم تو ان کو دیکھ رہی تھی۔ تو اس طرح سے دونوں طرف سے پردہ ہے، ون وے نہیں ہے یہ کہ اگر عورت کسی مرد کو نہ دیکھے تو جائز ہے، مرد عورت کو دیکھ سکتا ہے، یا مرد عورت کو دیکھے تو جائز ہے، عورت مرد کو نہیں دیکھ سکتی، غیر محرم کو، یہ دونوں طرف سے حکم ہے۔ اس حدیث پاک میں اور اس واقعے میں یہ بتایا گیا کہ تم اگر دیکھ رہی ہے دریچے سے، غیر محرم مرد ہے، تو تمہارے لیے لازم ہے کہ تم بھی اس سے پردہ کرو، چاہے وہ تجھے نہ دیکھ رہے ہوں۔ وہ ایک اجنبی مرد ہے جو اپنی گفتگو میں یا کہیں بیٹھا ہوا ہے، مصروف ہے، وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن تم دیکھ رہی ہے، تو اس کو بھی منع کیا گیا ہے۔ تو پردے کا تعلق اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ بیٹھی تھی، اور آپ کے ان کے سر پر جو دوپٹہ تھا وہ باریک تھا، پتلا تھا، جس سے ان کے بال نظر آ رہے ہوں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور کو ادھر سے پھیر لیا، اور آپ نے فرمایا کہ بالغ ہونے کے بعد جب لڑکی بالغ ہو جائے تو ان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ایسا کپڑا پہنے جس سے جسم کی نمائش ہو، جسم کی بناوٹ پتہ چلے، جسم کے اندر جو ہماری جو بناوٹ ہے، گوشت ہے، ہڈی ہے، بدن کا موٹاپا ہے، وہ اگر کپڑے سے اگر ظاہر ہو اس کو بھی منع کیا گیا ہے۔ تو پردہ یہ صرف اسلام میں نہیں ہے، غیروں کے مذہب میں ہے، لیکن آج فرقہ پرستوں نے اسلام کے ہر حکم کو ایسا توڑ مڑوڑ کر پیش کیا ہے دنیا والوں کے سامنے کہ ایسا لگتا ہے کہ اسلام ہی کی یہ بات ہے، دوسرے مذہب میں نہیں ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ تمام مذہب میں عورت کے لیے پردے کا حکم ہے، اسلام میں بھی پردے کا حکم ہے۔ تو میرے دوستو، صرف ایک لڑکی، منڈیا کی کالج کی ایک ہماری مسلم بچی نے پردے کے لیے
جو آواز اٹھائی اور جو انہوں نے اپنا کارنامہ ظاہر کیا ہے، صرف اسی کو ہم دیکھ کر خوش ہوں، ویڈیو میں دیکھ کر، اور اسی کا ذکر کریں، اور اپنے اپنے گھروں میں اس کا کوئی خیال نہ کریں، کوئی توجہ نہ دیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے زیادہ بھولا پن کوئی نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے اندر سے بھولا پن نکالنا چاہیے، ایسی لڑکیاں ہمیں ہر گھر سے پیدا کرنا چاہیے جو دین اور شریعت کے احکام پر دنیا کے سامنے عمل کر کے بتائے، خود بھی ہم عمل کریں، دوسروں کے لیے نمونہ بنے، اور خود ہماری بچی دوسروں کے لیے نمونہ بنے، خود ہمارے گھر سے ایسی بچی پیدا ہو اور ایسی بچی ہماری نمائندگی کرے، تاکہ دنیا کے سامنے پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے، شریعت کیا کام ہے، شریعت کا حکم کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس پردے کے تعلق سے ہمارے لیے سہولتیں مہیا فرمائے، سہولتوں کا حکم اللہ تعالیٰ ہمارے حکام کے ذہن میں صادق فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔